ٹھیک ہے، لیکن اب ایک اور بات جس کو لے کر عرب ممالک میں بہت آبجیکشن ہے. اب ہم چلتے ہیں انٹرنیشنل سینیریو کی طرف، اور وہ ہے غزہ کا معاملہ. پاگل کی بات کر رہے ہیں انپریڈکٹیبل، موسٹ انپریڈکٹیبل. وہ تو ساری باتیں اب ہر چیز پریڈکٹیبل ہی ہوتی جا رہی ہے. ان کے حوالے سے ہاں، وہ ادھر سے اٹھا کے ٹھا کری جا رہا ہے، اور بائی دا وے چل کچھ بھی نہیں رہا اس کا. وہ جو بھی فائرنگ کر رہا ہے نا، اٹس ناٹ گوئنگ اینی. کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اس کو. وہ کاؤنٹر کیا، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اس کے خلاف، امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر. جی، بڑے پیمانے پر احتجاج. سوائے یہ کہ وہ جو نیتن یاہو ہے وہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے، مگر باقی یہ اس کی چلنے والی ان میں سے کوئی کارتوس نہیں چلنے والا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا، آپ پوچھ لیں مجھے ایک ایک کر کے، میں بتا دوں کیا مسئلے ہیں اس کے لیے. تو سب سے پہلے غزہ کے سوال کا جواب آپ سے لے لیتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا، یہ تو نسل کشی کے مترادف ہی ہے کہ ان کو یہاں سے نکالیں. کوئی بھی مڈل ایسٹ کے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا. پاکستان نے بھی اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کیا، سعودی عرب نے بھی مگر کر دیا ہے. سعودی عرب نے، مگر سب نے اس کو کہا کہ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. ایک چیز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیلسٹینینز کو وہاں سے نکال کے کسی اور ملکوں میں آپ، جی مصر اور اردن کو کہا گیا آپ لے لیں، انہوں نے نہ کر دی. یہ ان سے زیادہ بڑے امریکن الائز کوئی نہیں ہے. ٹھیک، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. اٹس اے نان اسٹارٹر کہ یہ غزہ کو سب کو نکال دیں. اور ہوا یہ، ان کو خود احساس ہو گیا. جی، ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ جو اسپوکس مین ہے وائٹ ہاؤس کی، خاتون ہے، میں نے سنا، ہاں، تو وہ آلریڈی کہہ رہی ہے تو ٹیمپرری بات کر رہے ہیں ہم کہ ان کو نکالیں، ان کو نہ واپس نہ آنے دیں، ان کو نکالیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک ٹھوک کر لیں، پھر آ جائیں پائیں. تو آلریڈی جیسے کہتے ہیں نا سوری کر کے کوئی تھوڑے بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو اسی طریقے کے ساتھ باقی جو بھی ان کے جو انیشیٹیوز ہیں، یہ جو انیشیٹیو ہے جی، جو کہ کانسٹیٹیوشنلی چیلنج ہو گیا ہے کہ اگر آپ اللیگل امیگرنٹ ہیں یا آپ باہر سے آئے ہیں اور آپ کی نیشنلٹی نہیں ہے تو آپ کے بچے جو ہیں دے کانٹ بی امیریکنز. وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی، تو اس لیے وہ تو کانسٹیٹیوشن کو چینج کرے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور آلریڈی بڑی اپوزیشن ہے اور عدالتوں میں گھوم رہے ہیں لوگ. اسی طریقے کے ساتھ یہ جو سارا اس نے یو ایس ایڈ بند کی ہے اور لوگوں کو فائر کرنا شروع کر دیا ہے. کوئی $3 ٹریلین کی جو ایڈ ہے ادھر، اس کے اوپر بھی چیلنجز آ گئے کہ یہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ بھی نہیں، وہ بھی رک گیا، پاز ہو گیا. وہ لوگوں کو نکال تو دیا ہے مگر وہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس کا آرڈر. سو مطلب یہ چیزیں رک گئی ہیں. یہ سارے فیبرک کو ڈسٹرب کر رہے ہیں پلان بی پلان سی کے جائزے کے بغیر. ایگزیکٹلی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کسی، فار ایگزامپل دس پلان، جی یہ غزہ والی بات چھوڑے کہ پہلے کسی سے بات ہی نہیں کی اس نے، نیتن یاہو سے بات نہیں کی. اس وقت آ کے اور یہ اناؤنس کر دیا. اسی لیے وہ تو مسکرا رہا تھا کہ ایک ہی ہوا، مزہ آ گیا. تو تھلی مچ گئی نا عرب ممالک میں. اسی لیے یہ جو لوگوں کو نکال رہا ہے وہ بھی کوئی پلاننگ کے تحت نہیں ہے. اسی لیے پھر سوری کر کے 30 ڈیز کے لیے ہولڈ کرو، یہ کرو وہ کرو. تو صرف اپنے ووٹرز کو تو یہ صرف وہ ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا پولیٹیکل سائنس کی کتابوں نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ایڈوائزرز نے اس کو یہی کہا ہوگا کہ جب ایک نئی حکومت آتی ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے نا جو کہ کنٹروورشل چیز ہے، جس کے اوپر ریزسٹنس آئے گی یا آپ نے ریفارم کرنی ہے، تو آپ آتے سار وہ کر دیں. اچھا، کیوں؟ آپ نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ تھوڑے سے انپاپولر بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ تو اب 4 سال کے لیے آئے ہیں. تو آپ 1.5 کے بعد آپ اپنے آپ کو اپنا رخ ٹھیک ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے. تو جو بھی مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ شروع میں آ کے کر لیں، اور یہ نہ کریں کہ جی 2 سال کے بعد آپ کو کرنے جائیں اور پھر الیکشن آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے تو آپ کر ہی نہیں پائیں گے. آپ بھاگ جائیں گے، یار میں نہیں، الیکشن آ رہی. تو اس نے وہی کام کیا. آتے سار اس نے جو اس کی پیٹ پروجیکٹس تھے نا، اب یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جیرڈ کشنر تو پتہ نہیں کب سے سوچ رہا ہے کہ اس کو غزہ کو یہاں سے لوگوں کو نکال کے یہاں پراپرٹی ڈیولپر کی جائے. وہ ہے بھی پراپرٹی ڈیولپر. ٹرمپ خود پراپرٹی ڈیولپر ہے، اتنا بڑا پراپرٹی ڈیولپر. اب آپ دیکھیے گا یہاں بھی 1-2 ٹرمپ ٹارز آنے والے ہیں. یہ بھی دیکھ پراپرٹی کے تو ویسے ہمارے یہاں مارجن بہت ہے، اسکوپ بہت ہے. سارے ہی اچھے تھے پراپرٹی ڈیولپرز نے، اور سب سے بڑا پراپرٹی ڈیولپر کا تو نام بھی نہیں ہم لے سکتے، تو اس لیے چھوڑیں ان باتوں کو. آپ تو سارا شو نہیں پہ کرتے ہیں. میں تو نہیں کرتا، تو بڑی زیادتی کر رہی ہو تو پرواہ ہوگی مجھے. تو میرا اشارہ وہ دبئی کی طرف ہے. چلے اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اشارہ اس تقریر میں ایران کی طرف بھی تھا، کیا وہ ایران کو کوئی ڈیل آفر کر سکتا ہے؟ نہیں، تو وہ تو کرے گا. ہی از اے ڈیل میکر. وہ جائے گا ایران کو کہے گا کہ آپ کے سینکشنز کو ہم کم کرتے ہیں، ہم رژیم چینج نہیں کرتے.
اور آپ 100% اپنا نیوکلیئر پروگرام ہمارے والے کریں، ختم کریں اس کو. ایران اس کو کبھی ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتا. ایران وہی پرانی گیم چلے گا، ٹائم گین کرے گا کہ ہاں آئے جی آئے. ہم نے تو نہیں توڑی تھی اگریمنٹ تو آپ لوگوں نے توڑی تھی. ہم نے تو اگریمنٹ کی ہوئی تھی، آپ نے آ کے تو توڑ دی تھی. تو ہم تو پھر تیار ہیں اسی اگریمنٹ پہ واپس جانے کے لیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ امریکنز اور اسرائیلیز کنونسڈ ہیں کہ یہ خفیہ طور پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ایرانینز، اور یہ رکیں گے نہیں. اور اس لیے جب بھی موقع آئے تو ان کو فارغ کرنا چاہیے. اور وہ ابھی بھی میں جو کہہ رہا ہوں ان کا پلان رجیم چینج کا ہے کہ یہ نیوکلیئر پروگرام تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ گورنمنٹ ہی چینج کرائی جائے، یہ ایت اللہ اس کو نکالا جائے یہاں سے، اور کوئی پرو ویسٹرن رجیم لائی جائے ایران میں. اور میرا خیال ہے اس کی طرف یہ توجہ دیں گے. اور مگر جس کے اندر پھر اگر ایران بات نہ مانا تو پھر یہ سابوٹاج بھی کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ابھی ایران کے ساتھ ان کے پرابلمز ابھی حل ہونے نہیں جا رہے. اور اس ساری چیزوں میں آپ گریٹر اسرائیل کا پلان کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ کس کا؟ گریٹر اسرائیل. گریٹر اسرائیل تو بن گیا نا جی آلریڈی. آپ سمجھیں انہوں نے پیلسٹینین کے ساتھ جو کیا آپ نے دیکھ ہی لیا. پتہ نہیں یہاں تو بیچارے واپس آ کے یہاں تو سیٹل نہیں ہو سکتے. کہاں جائیں گے اب؟ وہ ریفیوجی کیمپس میں رہیں گے. تو پھر ریفیوجی کرائسس آئے گا نیا تو رہے گا نا، اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اور یہ پریشر ڈالیں گے ایجپٹ کے اوپر اور جارڈن کے اوپر اور سیریا کے اوپر کہ آپ ریفیوجیز لیں. اور یہ 2 ملین ریفیوجیز جو ہیں ان کو کبھی ادھر کبھی ادھر they are going to face lots of difficulties. Terrible. اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے عرب ممالک کچھ کر سکیں گے جو 50,000 اموات پہ شہادتوں پہ نہیں کر سکے؟ ان کی آواز بلند کرنا، ان کا اجلاس ہونا، پھر ان کا سعودی عرب کا باور کرانا امریکہ اور اسرائیل کو. Unfortunately not. They are all American allies. سارے ڈپینڈ کرتے ہیں امریکہ کے اوپر in one way or another. سارے بڑے انسیکیور ہیں، رائلٹیز ہیں، کنگڈمز ہیں آج کل کے ماحول کے اندر ناٹ سسٹینیبل. اور ان کو اپنے پاورز، یہ شیخوں کو اپنے پاورز رکھنے کے لیے they need American support. اس کے بغیر وہاں امریکن ٹروپس ہیں، Americans man their defense forces. سعودی عربیہ کی تو ڈیفینس ہے ہی نہیں وداؤٹ امریکہ. So it's a difficult situation. پر آپ یہ سمجھیں کہ وہ اب اسرائیل کو ریکگنائز کرنے سے وہ 4 نے تو کر دیا نا ایک قسم کا، باقی رہ گئے تھے وہ اب شاید نہیں. اب سعودی عربیہ نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے آپ. یہ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کیسے سعودی عربیہ کو منائیں گے، UAE کو منائیں گے. آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. اگر یہ کنٹریز نے مان گئے بات تو یہاں بھی ٹیررزم شروع ہو جائے گی. اینڈ دے کانٹ افورڈ اٹ. جو MBS کرنے جا رہے ہیں یہ سعودی عربیہ میں، ہی کانٹ افورڈ اینی بامبز گوئنگ آف ان سعودی عربیہ. ہی کانٹ افورڈ ایکٹس آف ٹیررزم ان سعودی عربیہ. اینڈ سو سملرلی دی UAE کانٹ افورڈ اینی تھنگ. اتنی انویسٹمنٹس ہیں وہاں تو they can't. اسی لیے تو they made up. وہ کہتے ہیں نا kissed and made up with Iran. Both Saudi Arabia and UAE have kissed and made up with both Iran and Qatar. اسی لیے نا. So I think وہ اپنے ڈفرینسز کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اکنامک ریفارمز کو آگے بڑھانے کے لیے. تو they have to follow the course given by America. But on the other hand, their entire defense, their entire sales output here is all dependent on America. So they are in a difficult situation also. Tough situation. And Donald Trump اب وہ ہر قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہے. بٹ آئی تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تھریٹ ہے نا، وہ انگریزی کا محاورہ ہے از bark is worse than his bite. میرا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بارکنگ بہت ہوگی، بائٹنگ اتنی نہیں ہوگی. اور اس کے خلاف بہت سے آبسٹیکلس کھڑے ہوں گے ویدر ان امریکہ اینڈ ویدر ان آؤٹ سائڈ امریکہ. اس کے حق میں ایک چیز ہے کہ سپریم کورٹ جو امریکہ کا ہے وہ جو سب ریپبلکنز سپورٹرز، تو اس لیے وہ اس کو ایک سہولت مل سکتی ہے. جب یہ چیلنجز ہوں گے they will go to the Supreme Court، وہاں اس کو ریلیف مل جائے گی. بٹ دیٹ ول put a lot of stress on the American system. اور میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ will be a very unsuccessful American president for the next 4 years. کیک واک نہیں ہوگی ان کے لیے، ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. نیوٹنس 3rd لا، ایکشن کا ری ایکشن انہیں فیس کے نتیجے میں ان کے اقدامات ہو سکتے ہیں متاثر.